बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए हैं यहाँ इस्लामाबाद में, और एक तरफ हमारा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुत्तहिद उम्मीदवार इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी है, और जो फरतुल्लाह बाबर साहब खैबर पख्तूनख्वा से हमारा टेक्नोक्रेट सीट पे जॉइंट उम्मीदवार है, वो भी हमारे साथ हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को हर मैदान में, हर महाज पे चैलेंज किया है, हमने वार किया है। और जो पहले स्टेज का बाई इलेक्शंस गुजरे थे पूरे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा से लेके पिशीन तक, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को हरवाया है। हमारा बड़ा बड़ा लीड से हम कामयाब हुए हैं, और जहां हुकूमत ने धांधली करने की कोशिश की, उन दो सीटों में, खुर्रम एजेंसी का सीट में जहां मौलाना फजल रहमान साहब का उम्मीदवार जीत रहा था, और दासकास के जो सीट था जहां मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत रहा था, वहां उनका धांधली भी एक्सपोज हो चुका है, और अब तक उनके रिजल्ट्स फ्रीज हो चुके हैं। हम समझते हैं कि इस फेज पे हमने पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा कि पाकिस्तान के अवाम हुकूमत के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। और हम इसी कोशिश इंशाअल्लाह ताला हमारा सेनेट इलेक्शन से ये पैगाम भेजना चाह रहे हैं कि मेंबरान पार्लियामान भी हुकूमत के साथ नहीं मगर PDM के साथ है। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे उम्मीदवार अच्छे नताइज लेकर आएंगे, सरप्राइजिंग नताइज लेकर आएंगे, जो हमारे तहरीक को, हमारा मार्च को, हमारा हर मूव को ताकत दिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम कामयाब होंगे अपना गोल में, अपना मिशन में, कि हम इस कठपुतली हुकूमत को घर भेजें, इस कठपुतली वजीर आजम को घर भेजें, और एक ऐसा अवामी हुकूमत कायम करे जो अवाम का नुमाइंदगी करे, अवाम का मसाइल हल करे, और हर इदारा अपना अपना काम करे, जहां पार्लियामान इस मुल्क की किस्मत के फैसले करे, इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप बोलने की इंतजार नहीं चाहिए। अजान لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والعافية اللهم محمد. سب سے پہلے میں جناب براور بھٹو صاحب کا، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا، جناب فرتullah بابر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں تشریف لائے، اور ہمیں انہوں نے عزت بخشی ہے۔ پوری قوم کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ PDM چاروں صوبوں میں اور مرکز میں سینٹ کے انتخابات میں مکمل طور پر متحد ہے، اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی نے ملک کی سیاست میں انگڑائیاں لینے شروع کی ہیں۔ حکومتی صفوں میں اس حوالے سے ایک مایوسی کا ماحول پایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اچھے نتائج سامنے آئیں گے،
جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں شاید وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا ووٹ توڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بڑے نظم کے ساتھ سینٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں، اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے، عوام کے حقوق کے لیے، مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے حوالے سے۔ کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جہاں امن نہیں ہوگا، جہاں معیشت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حکمرانوں کو ناکام حکمران تصور کیا جائے گا، اور ایسے حکمرانوں سے جان خلاصی یہی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی، عوام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز سینٹ الیکشن کے فوراً بعد سربراہی اجلاس ہوں گے، اور آنے والے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی، اور جو اس سے پہلے کے اعلانات ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی روب عمل لانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ لکیلی آپ تینوں رہنما ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں، اور آپس میں اختلاف رائے ایک بات پہ آیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے یا نہیں؟ آپ کو نظر آیا کہ نہیں، اور ان دونوں صاحبان کو نظر آیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہو چکی ہے۔ آپ تینوں کا اتفاق کس بات پہ ہے کہ ہو چکی ہے یا نہیں؟ آپ کینڈیڈیٹ سے پوچھیں۔ اس کا کے سربراہ جو ہے میرے خیال میں دو چار روز پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا، اور اس وقت بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو جواب دیا تھا میرے خیال میں وہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کل شاید کوئی اور بات کی تھی تو آج کوئی اور بات کہہ دیں گے، تو یہ جو تضاد بیانی ہے اس کو پھر ایک مستقل خبر کے طور پر اچارا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ایک موقف ہے، ایک آواز ہے۔ آپ کے اتحاد کی ایک جماعت ایسی ہے جو پہلے بھی بلوچستان حکومت میں وہ شامل تھی، اب آپ اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ جماعت اے پی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہی ہے، تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ میرے خیال میں وہاں کے کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 2 سال پہلے اگر آپ یہ سوال کر لیتے تو اچھا ہوتا، بڑی دیر کر دی آپ نے یہ سوال کرنے میں۔ لیکن مولانا کے ساتھ اے این پی کا نوشہرہ میں اے این پی نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں کیا تھا، جبکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن ضمن بھی لڑنا تھا آپ لوگوں نے۔ پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ پورم میں بھی وڈرا کیا، نوشہرہ میں بھی، اے این پی نے نہیں کیا، تو اے این پی نے خلاف ورزی نہیں کی وہاں پہ بھی؟ دیکھیے، پی ڈی ایم اصولی طور پر تو ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ ہم اخلاقی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ کاٹیں، الیکشن ہم مل کر لڑیں، لیکن اگر کسی پارٹی نے اپنے خاص حالات کے تحت ایسا نہیں کر سکی ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید مصلحت کے خلاف ہے، لیکن ہم اس پارٹی کو کوئی اس کا مواخذہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بہت ہی اہم رول پلے کرتا رہا ہے، اور ہمیشہ ایک اچھا انداز سے ہر موو پہ، ہر موقف پہ ہمارے ساتھ دیا ہے۔ جو بائی الیکشن کی بات ہوا ہے اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ میٹنگ سینٹ الیکشنز کے بعد ہوگا، تو اس پہ دوسری باتیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پورا پختونخوا کا جو سیاسی اپوزیشن ہے، جو پی ڈی ایم میں ہے اور جو پی ڈی ایم میں نہیں ہے، ہم سب ایک پیج پہ ہو کے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ
جو ہمارا کامیابی ہے، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے، جس کی وجہ سے ہم اب حکومت کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم پی ڈی ایم کے ہر جماعت جو اس فیصلے میں پی ڈی ایم کے ساتھ دے رہے ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس میں اوبویسلی مولانا فضل الرحمان تو ہمارا اتحاد کا لیڈر بھی ہے، اے این پی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے. ہم ان سب کا شکر گزار ہے اور یہی طریقہ ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں کہ ہم متحد رہیں اور ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں. میرا سوال یہ ہے بلاول صاحب، حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف رضا اقلانی صاحب کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہیں، مدرہ بھی وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے بھی ہیں، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ووٹ کوئی یوسف رضا اقلانی صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ٹوٹیں گے تو ہم اپوزیشن کے ووٹ توڑیں گے. اور کوئی ایسی آپ کی پارٹیوں کو اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے؟ دونوں سے یہ سوال ہے. تو بھائی اپنی پریشانیاں ہمارے اوپر نہ تھوپیں نا، اپنی پریشانی کو خود دور کریں. بلاول صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں مفاہمت کا بیان دیا ہے اور کیا پی ڈی ایم سے اجازت لی گئی ہے؟ نمبر ایک. دوسرا، آج ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی عشائیوں میں شرکت نہیں کی، کیا ایم کیو ایم سے بات پکی ہوگی؟ جہاں تک پنجاب کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم الیکشن سینٹ میں حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم نے نون لیگ کے جو سیٹس ہیں وہ پنجاب سے نکالے ہیں، ستر جماعت سے بھی نکالے ہیں، اور ہمارے نون لیگ کے یہ ووٹس انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ مند ہوں گے جب ہم چیئرمین سینٹ کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہوں گے. جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہے، ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ اوبویسلی حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کا بجٹ پہ اور ہر موقف پہ ہم حکومت کے ساتھ کام بھی کیے ہیں، لیکن وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں اور حکومت نے وفاقی حکومت نے کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے جو مطالبہ کر رہے ہیں حقوق کے لیے، کراچی کے حقوق کے لیے، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں، اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ. ایک بات ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن. الیکشن کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے، تحریک کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے. تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم کمیٹڈ ہے اور اسی نہج پر آگے بڑھے گی جس طریقے سے تحریک کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. الیکشن میں یہ جو چیزیں صبح و شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس میں کوشش کی جاتی ہے، جیسے ابھی تک ہماری کوشش کامیاب بھی ہوئی ہے کہ ہم نے مشترکہ امیدوار جو ہیں اس کو آگے بڑھایا ہے، اپنے امیدواروں کو محفوظ بنایا ہے، ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی دلا سکیں. تو اس کے اپنے ٹیکٹکس ہوتے ہیں اور لمحہ بلمحہ حالات میں کچھ تبدیلیاں جو خوشگوار تبدیلیاں ہوتی ہیں، اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہیں تو اس پر کوئی یہ تضادات کی بات نہیں. کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ 5 کینڈیڈیٹ آپ لوگوں نے منتخب کیے جماعت اسلامی کو بھی ساتھ ملا کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے اور یہ 5 سیٹیں آپ لوگ نکال پائیں گے؟ تو اس حوالے سے حکمت عملی طے ہو چکی ہے اور میرے خیال میں کل سارے ایم پی ایز اکٹھے بھی ہو رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ اچھی حکمت عملی ہے. بلاول صاحب، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ رہا ہے، کل کہہ رہے ہیں کہ اپلائی آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے. ایکسپیکٹیشن آپ کی اگر شو آف ہینڈ کا ہوتا ہے کہ عمر ہے اس وقت پی ڈی ایم ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا، اور آئین کے اور قانون کے مطابق سیکرٹ بیلٹ چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا عام انتخابات میں ہو، ان کا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے. تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اسی انداز میں اپنا فیصلہ سنائے گا. ویسے ہم نے تیاری دونوں سیکرٹ اور اوپن بیلٹ کے لیے کیا ہے، اور ہمارا کوشش جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اسی میں ہوگا کہ ہم دونوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور ہم پختونخوا میں جو فارمولا طے ہوا ہے اور جس
متحد طریقے کے ساتھ ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ان کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور جیسے ہم نے MQM سے بھی بات کیے ہیں، حکومت کے اپنے ممبر سے بھی بات کر رہے ہیں. ان کا آزادانہ ووٹ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے نہ حکومت کے MNA پہ نہ اتحادی پہ کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ دیں. اور جہاں گیلانی صاحب کا کینڈیڈیٹر ہے ایک طرف اور دوسری طرف PTIMF کا امیدوار ہے، وہاں ہم امید کرتے ہیں کہ جو جمہوریت پرست ممبران پارلیمان ہیں وہ PDM کے ساتھ دیں گے اور PDM کو کامیاب. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.